ہم سب مانگتے ہیں, سب چاہتے ہیں کہ مجھے شفا مل جائے, ملنی چاہیے, لیکن اس سے زیادہ ضروری پتہ کیا ہے؟ ہمیں روح کی شفا چاہیے. جب روح کی شفا مانگیں گے تو بدن کی شفا ڈھونڈو, اس کی بادشاہی کو, تو یہ سب چیزیں تمہیں انعام میں مل جائیں گی. روح کی شفا کیا ہے؟ ہم یعنی ہماری روح کو شفا کیا چاہیے؟ روح میں پرابلم کیا ہے؟ روح میں پرابلم یہ ہے کہ جب ہم بری سوچ سوچتے ہیں, گناہ کرتے ہیں, تو روح میں بیماری آ جاتی ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا, پہلے سے ہاللیلویا. روح میں کیا ہوتا ہے؟ بیماری آ جاتی ہے. تو روح کی بیماری کا علاج کس کے پاس ہے؟ جہاں کے میڈیکل سائنس ڈاکٹروں کے پاس چلے جائیں تو ہر طرح کی میڈیسن ہے, ہارٹ کی پرابلم کی میڈیسن ہے, ہر طرح کی میڈیسن ہے, لیکن روح کی نہیں. روح کی میڈیسن کیا ہے؟ یہ میرا اور آپ کا خدا یہ زندہ پاک کلام فرماتا ہے کہ جس کے پاس خدا کا پاک کلام ہے, جس کے پاس نجات دہندہ ہے, اس کو روح کی شفا مل سکتی ہے. جس کے پاس شفی آ جائے. لیکن میرے عزیزو, شفا تب ہی ملتی ہے خدا کے حکموں پر عمل کرتے ہوئے, خدا کی باتوں پر غور کرتے ہوئے. تو آج ہم خدا کے کلام کی طرف آگے بڑھیں گے. زبور 103 اس کی 3 آیت پڑھیں گے. وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ خدا کا بندہ داؤد کیا فرما رہا ہے, کیسے ہمیں شفا مل سکتی ہے. وہاں پہ لکھا ہے کہ وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے, وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے. ہاللیلویا. وہ تیری ساری بدکاری بخشتا ہے. روح کی بیماری جو ہے, روح بیمار کی ہوتی ہے. جب ہماری زندگیوں میں گناہ آتا ہے تو روح بیمار ہو جاتی ہے. روح اس وقت رنجیدہ ہوتا ہے خدا کا روح کہ جب ہم زنا کرتے ہیں, نشے بازی میں چلے جاتے ہیں, بت پرستی میں چلے جاتے ہیں, تو روح بیمار ہو جاتی ہے. تو روح کی شفا کون دیتا ہے؟ وہ میرا اور آپ کا خداوند یسوع المسیح ہے, جو کہتا ہے کیا میرے باپ کے مبارک لوگوں میرے پاس آؤ, میں تمہیں زندگی کا آرام دوں گا, جہاں میں ہوں وہاں تم بھی رہو گے. اور اس نے وعدہ کیا ہے کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں. اس نے آج باپ ہمارے لیے جگہ تیار کی ہے. ہم جا کر سکتے ہیں جب ہماری روح پاک ہوگی, جب ہماری روح بیمار نہیں ہوگی. ہماری روح پاک کیسے ہوگی؟ کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ میری باتیں تجھ میں قائم رہے, تم مجھ میں قائم رہو, باپ سے جو مانگو جو چاہو وہ تجھے مل جائے گا. تو ہم مانگتے کیا ہیں؟ ہم اپنے بدن کے لیے خوراک تو مانگتے ہیں, کبھی روح کی خوراک مانگی. روح کی خوراک کیا ہے؟ روح کی خوراک ہے خدا کا زندہ پاک کلام. روح کی خوراک کیا ہے؟ خدا کا زندہ پاک کلام. ہم نے کبھی کلام کو اپنی زندگی میں لیا ہے؟ جب ہم کلام کو اپنی زندگی میں لیں گے, اول درجہ اپنی زندگی میں کلام کو دیں گے, تو خدا آپ کی روحوں کو پاک کر دے گا. اسی طرح داؤد فرماتا ہے کہ اے خدا میرے اندر پاک دل پیدا کرے اور میرے باطن میں اثر نو مستقیم روح ڈال. ہماری زندگیوں میں خدا کا روح ہونا چاہیے. خدا کا روح کب آئے گا؟ ہاللیلویا. تیرا شکر, تیرا شکر خدا, ہم تیری شکر گزاری کرتے. ہماری زندگیوں میں خدا کا پاک روح ہونا چاہیے. ہمیں ہر وقت خدا کے حضور میں جھک کر خدا کے روح القدس کو مانگنا چاہیے, خدا کے پاک روح کو مانگنا چاہیے. تو خدا تیرا پاک روح میری رہنمائی کرے. خدا میری روح کو پاک کر دے. خدا میرے بدن کو تو نے شفا دے دی ہے. جب بدن کی ہم نے شفا لے لی ہے, لائٹ کاٹے گی, جب ہم نے بدن کی شفا لے لی ہے, اگر بدن شفا پا گیا اس کے بعد بدن کی شفا ہمیں مل گئی ہے, ہمیں نجات ہی نہیں ملی, ہم نے توبہ ہی نہیں کی, ہم نے بپتسمہ ہی نہیں لیا, تو کیا ہم اس کا ابدی مقام کے وارث ہو سکتے ہیں؟ جی کبھی نہیں. کیونکہ بدن جو ہے وہ خاک ہے, اس نے خاک میں مل جانا ہے. روح جو ہے اس نے آسمان پر جانا ہے. تو آج ہمیں کس چیز کی شفا کی ضرورت ہے؟ ہمیں روح کی شفا چاہیے. روح کی شفا کب ملے گی؟ جب ہم خدا کے آگے جھکیں گے, خدا کے حکموں پر عمل کریں گے, اور ہم زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی کو دویا زندگی بنائیں گے. کیونکہ خدا روح ہے, اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرے. ہم جب خدا کی پرستش کرتے ہیں, جب خدا کی عبادت کرتے ہیں,
तो फिर हम उस अब्दी मकाम में शामिल हो सकते हैं। हमारी रूहें खुदा के हजूर में जा सकती हैं। कब जाएंगी? जब हम उसके हुक्म पर अमल करेंगे। मेरे अजीजों, इसी तरह हम आगे बढ़े। ज़बूर 30 उसकी दूसरी आयत पढ़े तो वहां पर लिखा हुआ है, ऐ खुदावन मेरे खुदा, मैंने तुझसे फरियाद की और तूने मुझे शिफा बख्शी। रूह को और बदन को शिफा कौन देता है? हमने फरियाद किसके आगे करनी है? खुदावन यीशु मसीह के आगे फरियाद करनी है, जो कुल कायनात का खालिक और मालिक है, वो जो मेरा और आपका खुदा है, वो जो मुनज्जिद व जहान है, और जिसने कहा आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मेरे पास है, मेरे खोले को कोई बंद नहीं कर सकता और मेरे बंद किए को कोई खोल नहीं सकता। तो आज जरूरत क्या है? हमें अपना और हमें फरियाद किसके आगे करनी है? जब मैं देखता हूँ बहुत से लोग में थोड़ी सी बीमारी आ जाती है, गैर मबूदों के पीछे भागते हैं, पुतों के पास जाते हैं, पीरों फकीरों के पास जाते हैं, और मैंने ऐसे भी देखे